زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے، زندگی وبه نستعين والصلاة والسلام على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين اما بعد۔ پہلی گزارش تو یہ ہے، جو بکھرے ہوئے بیٹھے ہیں سب جڑ کر بیٹھ جائیں، ادھر والے بھی بیچ میں آئیں، ادھر والے بھی بیچ میں آئیں، تھوڑا سا اور بہت ہی مختصر کرنے کے لیے بولا گیا۔ ماشاءاللہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اس علاقے میں اور خاص طور سے آپ کے محلے میں جس عنوان پر لب کشائی اور یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، آپ نے اکابر کی زبانی سنا اور میں چند منٹوں کے لیے حائل ہوا ہوں۔ میری گفتگو کو اور جو میری معروضات یا چھوٹی ہوئی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں سب ہمارے بزرگوں نے بیان کر دی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بڑوں نے جس چیز کو بیان کر دیا، اب ہاتھ لگانا، اس کو مس کرنا اس حقیر فقیر کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہے، اور مشکل ہی نہیں نہایت مشکل ہے۔ سر دست یہ پرچہ جو میرے ہاتھ میں ہے، دارالعلوم دیوبند سے منسلک رہتے ہوئے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہ تحریر کیا گیا تھا، دارالعلوم دیوبند لے گیا، کشا کشا ڈرتے ڈرتے پہنچا، اور جب میں نے قاری محمد عثمان صاحب کو یہ پرچہ تھمایا ڈرتے ہوئے، تو آپ نے اس کو دیکھا اور مجھے دیکھا، میں اور ڈر گیا، پھر دیکھا، پھر مجھے دیکھا، پھر دیکھا، بار بار آپ مجھے دیکھ رہے تھے۔ کہا کہ آپ نے لکھا ہے، میں اور ڈر گیا۔ کہنے لگے کہ آپ نے وہ کام کر دیا جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر پاتے ہیں۔ تعریف کے لیے نہیں بول رہا ہوں، یہ بزرگوں کی زبان جو اللہ کی طرف سے جو کچھ ذہن میں آتا ہے وہ بولتے ہیں۔ سینے سے لگایا، تمہیں تو یہ ڈر رہا تھا کہ میں نے تو کوئی بڑی کتاب نہیں لکھی۔ ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی جائیں، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ نہیں، آپ اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی تحریر لکھیے گا، امت کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ چھوٹے جلسے کیجئے گا، امت کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے چند ساتھیوں نے آج سے 2-2.5 مہینے قبل ہی تقریباً 3 مہینوں تک مسلسل ہر مسجد، ہر محلے میں، اور آپ کے یہاں بھی مسجد میں نے خود آ کر اس عنوان پر تفصیلی کلام کیا تھا۔ جو احباب اس وقت موجود ہوں گے وہ اس بات کی تصدیق کریں گے۔ اور ایک بات دیکھیے، وہ اسی طریقے پر ایک بات حضرت مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری جو تحفظ سنت کے نائب صدر ہیں، انہوں نے ایک بات اور بتائی تھی۔ کسی زمانے میں پانی پت سے آئے ہوئے میرے والد محترم، آپ نے اپنے ادارے میں ایک اجلاس بلایا ختم نبوت کا، اور تحفظ ختم نبوت کے لیے آپ نے تقریباً 30 سال سے ایک دفتر قائم کیا دارالعلوم دیوبند کا سے، اور عاجز اور فقیر کو بھی اس میں موقع ملا۔ چند ہی باتیں میں آپ کو عرض کروں گا، کوئی بھی صاحب اٹھنے کی کوشش نہ کرے، ہو سکتا ہے چھوٹے آدمی سے بڑی بات مل جائے، اس لیے آپ پروگرام کو ختم نہ کریں گے، خراب نہیں کریں گے۔ جس طرح بیٹھے ہیں اسی طرح توجہ کے ساتھ، اسی طرح سے
مضبوطی مستحکم ہو کر بیٹھے رہیں، دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ انشاءاللہ کچھ باتیں جو دل میں آ رہی ہیں، میں ان تمام باتوں کو عرض کرنے والا تھا، لیکن اکابرین نے اور ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے بڑوں نے وہ سب کچھ آپ کو دے دیا ہے۔ جتنا ظرف تھا اتنا اس نے محفوظ کر لیا۔ میں اس پرچے کی متعلق نشاندہی کر رہا تھا کہ یہ تو مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری نے اس موقع پر فرمایا تھا، دیکھا کہ ایک موقع پر مجمع کم ہے، میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ حضرت نے دیکھا اور فرمایا کہ مولانا آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا حضرت کام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کہیں لیں گے ارے اس میں بھی کوئی حیرانی اور پریشانی کی بات ہے، کام تو بڑوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ اس طرف متوجہ ہو رہے کہ آپ کا مجمع کم ہے۔ یاد رکھیں اللہ مجمع کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ چند افراد سے ہی اللہ کام لے لیتا ہے، حقیر فقیر چیزوں سے بھی اللہ نے تو چرندوں درندوں سے کام لیا۔ بہرکیف ان کی باتیں، قاری محمد عثمان صاحب دارالعلوم دیوبند کے مائے ناز استاذ تھے، محدث تھے، ان کی باتیں جو تحفظ ختم نبوت کے صدر تھے، ان کی باتیں ہمارے دل میں نقش کر گئی۔ ہم چھوٹے چھوٹے اجلاس اور چھوٹی چھوٹی تحریریں اسی وقت سے قلم بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قوم تک پہنچاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ دوسری بات، بھئی سمجھ میں نہ آنا ایک الگ بات ہے اور سمجھنا ایک الگ بات ہے۔ دیکھو سمجھ کے سمجھنا بھی ایک بہت بڑی سمجھ ہے، اور سمجھ کے جو نہ سمجھ ہے وہ ہماری سمجھ میں نہ سمجھ ہے۔ اب میں قرآن مقدس کی طرف چلتا ہوں، اور وہ آیت جو مجھے پڑھنی تھی وہ دونوں احباب نے اور استاذ دارالعلوم دیوبند نے پیش کر دی۔ میں دوسری آیت کی طرف چلتا ہوں اور تھوڑی باتیں جو ضرورت کی مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں اور اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ ایک اور خطیب جو ہمارے لیے ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کا تفصیلی بیان ہوگا، ان کے بعد والد محترم کی دعا ہوگی۔ جزاکم اللہ۔ قرآن مقدس کہتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ایک بات کی خوشی یہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے، نوجوانوں نے اور خاص طور سے مہتاب بھائی نے دل جمی کے ساتھ اس میں حصہ لیا، اور وہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ چھوٹے سے فون پر بہت جلدی لبیک کہتے ہیں، وہ دین کی مصلحتوں کو اور دین کی ضرورتوں کو بہت جلدی اور اچھے سے سمجھ لیتے ہیں، اور ان کے ساتھی ان کے ساتھ میں ہو کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میں ان کی نظر یہ کرتا ہوں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اسی طریقے پر صوفی وقت، صوفی کامل قطب دورہ حضرت مولانا حضرت صوفی عبدالرشید صاحب جو خلیفہ تھے، خلیفہ ہیں، حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب مفتی اعظم شہر بجنور کے رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ابھی تشریف لے گئے ہیں۔ ان کی نظر یہ کرتا ہوں جنہیں میں ڈھونڈ، اور اس والد محترم کی نظر جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اور اسی طریقے پر
گر سفر ناقص ہی رہتا ہے مگر منزل نہیں ملتی، نہ ہو کر رہبر کامل سفر کامل نہیں ہوتا۔ بہرکیف یہ مختصر سی باتیں میں انہاں حباب کی اکابر کی، اساتذہ کی اور اپنے ساتھیوں کی نظر کی۔ اسی طریقے پر آپ احباب بھی شکریہ کے اور تعریف کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ختم نبوت کے مسئلے کو سننے کے لیے چنا ہے۔ یہ انتخاب ہمارا اپنا ذاتی نہیں ہے، یہ انتخاب یہ مسئلہ ہمارا ذاتی نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے نبی کا مسئلہ ہے، اور انتخاب بھی اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کو مدینہ سے گرفتار کیا گیا تحفظ شریعت کے جرم میں، تو آپ کو جب جدائیگی روز اقدس کی جدائیگی کا احساس ہوا تو آپ رونے لگے، اور بے ساختہ ان کی زبان سے یہ شعر نکلا: چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی آتا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی آتا ہو وہ جذبہ بلالی۔ اسی طریقے پر کوئی کہتا ہے گوشہ گوشہ دنیا کا تھا جب خزاں کا گہوارہ، ساتھ میرے آقا کے دائمی بہار آئی، لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو خوشبوئے محمد ہے، اور خدا کی رعنائی یا کسی نے کہا ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ، یا کسی نے کہا ہو سلام اس آقا پر، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے الیاس، کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے، زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو ان کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے، ان کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر عمر عثمان حیدر با وفا جب ہوں تو کیوں نہ باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے، یا یوں کہوں یا الہی آج تو صدیق سا امام پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، اور جہاں سے گل حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی مرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ یہ کچھ باتیں آقا علیہ السلام نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، آقا نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہ بالنواجذ، آقا نے فرمایا سترون من بعدی اختلافا شدیدا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین، اور آقا نے فرمایا وَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ سَيَزْعُمُ كُلُّهُمْ نَبِيٌّ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ بہرکیف یہ مختلف روایات اور قرآن مقدس کی ایک آیت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ قرآن مقدس کی آیت اور یہ حدیث پاک اور یہ چند حدیث مبارکہ جس میں سنت نبوی کا تذکرہ ہے اور صحابہ کا تذکرہ ہے، اسی طریقے پر نبی علیہ السلام کی شریعت کو لینے کا تذکرہ ہے، نبی علیہ السلام کی ذات کا تذکرہ ہے، آپ کی ختم نبوت کا تذکرہ ہے، آپ کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت آ سکتی اور آئے گی لیکن نبی نہیں آئے گا۔ آپ علیہ السلام کی ختم نبوت جو مسئلہ ختم نبوت کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تحفظ ختم نبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ تو وہ ہے جو حضرت مفتی سفیان صاحب نے بیان فرمایا، اور ایک واقعہ وہ ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بیٹھنے والا، روزے کے قریب بیٹھنے والا شخص، روزے کے ارد گرد چکر لگانے والا شخص اور اسی طرح طواف کرنے والا شخص، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں آپ مکہ چھوڑ کے
جائیے, آپ مدینہ چھوڑ کر جائیے. آقا نے فرمایا کہ آپ مکہ چھوڑ کر, مدینہ چھوڑ کر ہندوستان چلے جائیے, وہاں میری ذات پر حملہ ہو رہا ہے, میری ذات کو داغدار کیا جا رہا ہے, میری ختم نبوت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایسے وقت میں ان شخص نے, وہ شیخ کامل, ولی کامل, عالم وقت, علامہ وقت نے اللہ کے نبی کے در کو چھوڑا اور نبی پاک کے روزے کو چھوڑا اور نبی پاک کے تحفظ کے لیے, ختم نبوت کے لیے ہندوستان تشریف لائے اور دنیا کو بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ ہر شخص کے لیے, ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے. اب ایک مسئلہ یہاں تھا, ہمارے سب کے ذہنوں میں جانے کے بعد بھی آئے گا, تذکرہ بھی ہوگا, مختلف مجلسیں لگیں گی, مختلف مقامات پر لوگ بیٹھیں گے اور کہیں گے یار یہ تو بڑے اختلاف کی باتیں کرتے ہیں, بڑا اختلاف, بڑا ہی اختلاف. دوسری بات کہیں گے یہ تو کفر کے فتوے بڑے جلدی لگاتے ہیں, یہ کفر کا فتوہ لگایا, اس کو مرتد بنایا, اس کو مشرک بتایا. جی دیکھیے, بہت قیمتی بات ہے, بہت ہی قیمتی بات ہے جو تمہارے لیے اس مجلس کے لیے لایا ہوں. یوں تو میرا بیان ساتھیوں میں مشورہ ہوا تھا تفصیلی ہونا ہے, لیکن ہم تفصیلی بیان مفتی توحید صاحب کا ہو گیا تو اب میں ان تمام چیزوں کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہوں. اس لیے میں کشمکش میں ہوں کہ کوئی بات ادھر کی واپس دوبارہ نہ آئے, مقرر نہ ہو, اور میں اپنے ذہن کو کوشش کر کے ضروری باتیں جو میرے ذہن میں رہ رہی ہے باقی ہیں وہی بیان کر دوں. اس لیے میں نے اس پرچے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا. آدھا گھنٹہ تو میں اس میں ہی آپ کا کھینچ دیتا, اور میں نے ایک کتاب کو بھی نہیں چھوڑا ہوں. یہ عقائد کی ایک کتاب ہے, شرح عقائد النصفی اس کا نام ہے. یہ عقائد کی بہت بڑی کتاب ہے جو اساتذہ جو مولویت میں پڑھائی جاتی ہے, جو مولویت میں پڑھائی جاتی ہے, اور ہر عالم اس کو پڑھتا ہے, عربی زبان میں ہے. علامہ سعد الدین تفتازانی اس کے لکھنے والے ہیں. اس کی شرح العقائد النصفیہ ہے, لیکن اصل کتاب جو ہے وہ میزان العقائد ہے, اور اس کے آخر میں احسن الفوائد فی تخریج احادیث شرح العقائد. تو میزان العقائد یہ متن ہے, اس کی شرح ہے شرح العقائد النصفیہ. میزان العقائد جو لکھی ہے وہ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے, اور اس کا جو تخریج کی ہے حدیث کی وہ وحید الزمان صاحب, یہ بھی فاضل دارالعلوم دیوبند ہیں, انہوں نے تخریج کی ہے. بہرکیف اس میں ہم چھوٹی چھوٹی دو ایک باتیں وہ آپ کو دکھائیں گے, ضرورت کی باتیں ہیں جو دلیلیں بھی ہمارے لیے, اور بقایا دلیلیں ہم تک پہنچا دی ہے. رفع عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, اس پر بھی مفتی صاحب نے بات کر لی. اور حضرت مہدی جو امام وقت ہوں گے, امام سے مراد یہ وضاحت کی ضرورت ہے, اس پر مفتی صاحب نہیں بول پائے, تفصیلی بات ہو گئی. امام کا لفظ جو یہاں پر لگ رہا ہے, امام سے مراد وہ امام نہیں ہے جو شیعہ لیتے ہیں. امام اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ امامت کریں گے, اس لیے امام کا لفظ آیا ہے. امام صاحب جیسے امامت کرتے ہیں اس معنی میں نہیں جو شیعہ حضرات لیتے ہیں. ایک بات یہ ہے. دوسری بات تو اس کو بھی میں ہاتھ نہیں لگا رہا ہوں, اس موضوع پر بھی تفصیلی کلام تو وہی ہونا ہے, رد شکیلیت وہی موضوع ہے, اور علامات عیسیٰ علیہ السلام اور علامات مہدی کیا ہیں اس پر بھی مفتی صاحب نے تفصیلی کلام کر لیا. میں ان پر بھی ہاتھ نہیں, ان کو بھی مس نہیں کر رہا ہوں. بس اسلام عقائد اور اعمال کے مجمع کا نام ہے. اسلام عقائد اور اعمال کے مجموعے کا نام ہے. عقائد اصل ہے اور اعمال اس کی فرع ہے. عقیدے کا تعلق دل سے ہے, دل اصل ہے. اعمال کا تعلق اعضاء جوارح سے, اعضاء دل کے تابع ہیں. اس طرح سمجھ لیجئے. دوسری بات, اسلام کی گاڑی کے دو پہیے ہیں, ایک رجال اللہ, ایک کتاب اللہ.
کتاب اللہ اور رجال اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کتابیں بھی نازل فرمائی۔ اسی طریقے پر رجال، یہ کتابیں آسمان و زمین میں معلق نہیں رہی، بلکہ رجال اس کے لیے اللہ نے منتخب فرمائے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں صراط مستقیم۔ ہم دعا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، بتاؤ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ دیکھو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ذرا غور سے سن لے، پھر ذہن بھٹک جائے گا، تفصیل ہو جائے گی زیادہ۔ مختصر سی چند باتیں عرض کر دی۔ تو انعمت علیہم کون ہے؟ تو قرآن خود کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے اور جن پر چلنے کی تم دعا کر رہے ہو، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ من النبیین، نبیوں کی جماعت ہے، والصدیقین اور صدیقین کی جماعت ہے، والشہداء اور شہداء کی جماعت ہے، والصالحین اور صالحین کی جماعت ہے۔ یہ چار طبقے ہیں، یہ چار جماعتیں ہیں۔ سب سے پہلا مقام و مرتبہ انبیاء کا ہے، وہاں تک تو کوئی پہنچ نہ سکا نبی علیہ السلام کے بعد۔ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو میں دو لفظ استعمال کر رہا ہوں، اگر اس موضوع کی حقیقت کو مزید واضح طور پر سمجھنا ہے تو ان دو لفظوں کو ضروری سمجھنا ہوگا۔ ایک یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہوگا، نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور دوسرا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کوئی نبی پیدا نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے، کوئی نبی پیدا تو نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی آئے گا تو نہیں، لیکن نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ بس یہاں سے عیسائیوں نے دھوکہ دیا، یہاں سے قادیانیوں نے دھوکہ دیا، یہاں سے دشمن اسلام نے دھوکہ دیا، یہاں سے دشمن قرآن نے دھوکہ دیا، یہاں سے تفسیر بالرائے کرنے والوں نے دھوکہ دیا، یا امت کی آنکھوں میں دھول جھونکا، شریعت مطہرہ پر دھول ڈال دی گئی اور کہا کہ ایک نبی تو آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور تم کہتے ہو نبی نہیں پیدا ہوگا، نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے الفاظ پر غور کیا جائے، ہمارے دعوے کو اچھی طرح سمجھا جائے۔ ہم کہتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی کوئی نبی پیدا نہیں کیا جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نازل کیے جائیں گے قیامت کے قریب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دشمنوں سے بچایا اور آسمان پر زندہ اٹھایا۔ یا آسمان پر زندہ اٹھانا یا آسمان پر زندہ لے جانا یہ عقل کے ضرور خلاف معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ جس اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے باپ کا پیدا کیا تھا، وہی اللہ ان کو آسمان پر زندہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ میرے عقیدے کو سمجھو، علماء دیوبند کے عقیدے کو سمجھو، میرے عقیدے کو سمجھو، علماء دیوبند کے عقیدے کو سمجھو۔ جو اللہ زندہ آسمان پر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا رہا ہے، وہی اللہ ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بے باپ کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی ہمیں کلام نہیں ہے۔ ہم اس کو بھی مانتے ہیں کہ بے باپ کو پیدا کیے گئے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن مقدس کہتا ہے بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ ہم اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے کوئی مستبد نہیں، ہمارے لیے کوئی عقل کے خلاف نہیں۔ ہم اللہ کی ذات پر، اس کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بے باپ کو پیدا کیا تھا، وہ اللہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا بھی لیا ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے قریب آسمان سے اتارے گا، نازل فرمائے گا۔ وہ پیدا کیے نہیں جائیں گے، وہ نئے نبی نہیں ہوں گے۔ ہمارے عقیدہ کا خلاصہ کتنا آسان
احسان ہے دنیا دھوکہ دیتی رہے، قادیانی دھول جھونکتے رہے، لیکن ہم شرع صدر کے ساتھ میں اور یہ شکیلیت جو اپنے آپ کو مہدی ہونے کا اور اپنے آپ کو مسیح ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، آج اس اسٹیج سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے، آج اس اسٹیج سے بتایا جا رہا ہے، آج اس اسٹیج سے برملا یہ چیلنج کیا جا رہا ہے، کوئی شکیلی اگر اس مجمع میں ہو تو وہ آئے ہمارے سامنے آئے، کوئی شکیلی اگر ضلع بجنور میں ہے تو ہمارے سامنے آئے، مسئلے کی نزاکت کو، مسئلے کی منقحت کو، مسئلے کی ہر پہلو پر غور کر کے ہم اس کو بتائیں گے، ہر دلیل اتنی واضح ہے، ہر دلیل اتنی صاف اور شفاف ہے، دنیا کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکنے دیا جائے گا، دنیا کو بچایا جائے گا اور دنیا کو بتایا جائے گا یہ غدار ہے نبی کے، یہ دشمن اسلام ہے، یہ دشمن قرآن ہے، یہ دشمن نبوت ہے، یہ دشمن ختم نبوت ہے، اس کا قتل واجب ہے، اس کا قتل فرض ہے، اگر کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے تو وہ قادیانی ہوگا، اگر کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے وہ دشمن اسلام ہوگا، اگر کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے تو وہ شکیلی ہوگا، فرقہ شکیلیت سے ہوگا انشاءاللہ۔ علماء دیوبند تو بات کی بات ہے، علماء دیوبند کے فرزند دنیا کے چپے چپے میں رہتے ہیں اور اس علاقے میں رہتے ہیں، اور یہ عبد القادر اب جیسا طالب علم آج اعلان کر کے جا رہا ہے، کوئی شکیلی ہو، قادیانی ہو، چاہے وہ ربوے میں رہنے والا ہو، چاہے وہ قادیان میں رہنے والا ہو، آج اس کو برملا اعلان کرتا ہوں، اور میرے نمبر کو بھی نوٹ کر لے، 9490177788، وہ میرے نمبر پر چیلنج لے، میں انشاءاللہ عدالت میں آنے کے لیے تیار ہوں، اپنا ایمان وہ ثابت نہیں کر سکے گا، اس کے کفر کو، اس کی بربادی کو، اس کے ارتداد کو انشاءاللہ العزیز قرآن مقدس کی ایک آیت سے، حدیث مبارکہ سے ثابت کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز دنیا کو بتایا جائے یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، بولو یہ کافر ہے، کافر ہے، مرتد ہے، مرتد ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کے کفر کا اعلان کرتے ہیں۔ اور آپ سنیے اکابرین کی تحریرات، اکابرین نے کیا فرمایا ہے اس سلسلے میں، ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے کیا کیا ہمیں دیا ہے، آپ سنتے رہیے۔ ہم بلا وجہ کسی کو کافر نہیں کہتے ہیں، ہم بلا وجہ کسی مسلمان کو اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکالتے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور لوگ اپنی غلط فہمیوں کو دور کریں۔ اسلام اچھا اور سچا مذہب ہے، اسلام میں رہنا اچھا ہے اور باہر نکلنا برا ہے، اس لیے ہم باہر نکالتے بھی نہیں اور نکلتے بھی نہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی مسلمان کو اس کو اسلام چھین لیں؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کفر کا فتویٰ لگائیں؟ ہمیں حق نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے اکابرین کی تحریر، اسلام اور کفر کا مدار خالص اعتقاد و نظریے پر ہے، نوٹ کر لیں کسی کو نوٹ کرنا ہے تو، اسلام اور کفر کا مدار خالص اعتقاد و نظریے پر ہے۔ اگر کوئی شخص صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور یوم آخرت اور دیگر تمام ضروریات و قطعیات اسلام کو مانتا ہے تو وہ قطعی طور پر مسلمان ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی اسے دائرہ اسلام سے باہر نہیں کر سکتی۔ اس کے بالمقابل اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی منکر ہے تو وہ بلا تردد خارج اسلام ہے۔ پھر سن لیں، اس کے بالمقابل اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی منکر ہے تو وہ بلا تردد خارج اسلام ہے۔ بڑے سے بڑا عالم اور کوئی نعرہ اس کو حلقہ اسلام میں داخل نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟
محدث عصر علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب میں رقم فرمایا ہے، اکفار الملحدین ہے، فرماتے ہیں اجماع الامتی علی تکفیر من خالف الدین المعلوم بالضرورہ. اس کا ترجمہ ہے ضروریات دین کے مخالف کی تکفیر پر امت کا اجماع ہے. ضروریات دین کی مخالف کی تکفیر پر دین کی ضروریات دین میں سے کسی ایک کے منکر پر اجماع ہوا ہے اس کے کفر پر. دیکھیے عقائد جو بڑے بڑے کتابوں میں موجود ہیں وہ 50 ہے تقریباً. ان کا خلاصہ اگر کیے جائے تو وہی جو مفتی صاحب نے بتائے ایمان مفصل اور مجمل، اور ان کو بھی خلاصہ کیا جائے تو کلمہ طیبہ نکلتا. یا الٹے چلو کلمہ طیبہ کی تشریح کی جائے تو ایمان مفصل بنتا ہے، اس کی بھی تشریح کی جائے تو وہ 50 عقیدے بنتے ہیں. اس بات کو نوٹ کرو. اور اسی طریقے پر عقیدۃ الطحاوی، یہ ایک عقیدے کی کتاب ہے، عربی زبان میں ہے، دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے، اور عالم بننے والا طالب علم اس کو ضرور پڑھتا ہے، اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. جس طرح میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا تھا وہ اس میں امام ابو جعفر طحاوی الحنفی، یہ احناف کے بیرسٹر، وہ فرماتے ہیں لا یکفر احدا من اہل القبلۃ بذنب ما لم یستحلہ، کہ ہم اہل ایمان کسی کی تکفیر نہیں کرتے اہل قبلہ میں سے جب تک وہ کسی مسئلے کو جو شریعت میں حلال تھا حرام نہ کر دے، اور جو حرام تھا اس کو حلال نہ کر دے. بہرکیف یہ چھوٹی سی بات بڑی قیمتی بات ہے جو ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے نقل فرمائی ہے. اب میں ختم نبوت پر پھر دوبارہ آتا ہوں. آپ نبوت کو اس طرح سمجھے کہ جیسا کہ ایک روشنی تھی، پہلے ہم چراغ جلاتے تھے. ہمارے بڑوں سے پوچھو، اگربتیاں جلاتے، موم بتیاں جلاتے تھے، چراغ جلاتے تھے، لیمپ جلاتے تھے، اس کے بعد اور بڑھ کر ایک بلب جلایا اور روشنی بڑھی، ایک ٹیوب لائٹ جلائی، مرکری جلائی، بڑی بڑی لائٹوں کا انتظام ہو گیا. لیکن جب سورج نکل جاتا ہے تو اب ساری لائٹوں میں سے کسی لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس کی سوئچ بند کر دی جاتی ہے اور اس کو بند کر دیا جاتا ہے، منسوخ مان لیا جاتا ہے، اب اس روشنی کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے پر تمام نبی کی نبوت کا سورج طلوع، تمام نبی اپنی روشنی بقدر ضرورت دیتے رہے. کوئی علاقے کو دیتا رہا، کوئی بڑی قوم کو دیتا رہا، کوئی چند علاقے کو دیتا رہا، کوئی اور آگے بڑھ کر دیتا رہا. اور جب ضرورت پڑی آقا نامدار تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج طلوع فرما دیا. اب کسی نبی کی نبوت کو، اب کسی نبی کی نبوت کی کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی. اس لیے اب کہا جائے گا یہی آخری نبی ہے، انہی کی نبوت سے فیض حاصل کیا جائے گا، انہی کی نبوت سے جو قرآن مقدس نازل کیا گیا اسی پر چلا جائے گا. آقا نامدار تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا ہے، ارشادات فرمائے ہیں یا اعمال کیے ہیں، انہی پر عمل کیا جائے گا. اسی طریقے سے آقا کی جماعت ہے، ان سے فیض حاصل کیا جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ بہتر ہے، میرے زمانے کے لوگ بہتر ہے. آقا نے فرمایا، اسی لیے اکابرین نے اصول مرتب فرمایا، اکابرین نے اصول مرتب فرمایا
قرون مشہود لہا بالخیر میں قرون مشہود لہا بالخیر، وہ زمانہ جس کے خیر ہونے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت فرماتی ہے، گواہی دیتی ہے۔ نبی پاک نے فرما دیا وہ 3 زمانے بہتر ہے۔ اگر کسی کو کوئی بات دیکھنی ہے، کسی کو کوئی مسئلہ دیکھنا ہے، کسی کو کوئی عقیدہ دیکھنا ہے، وہ صحابہ کرام کی جماعت میں دیکھ لے، وہ ابو بکر صدیق سے پوچھ لے، عمر فاروق سے پوچھ لے، عثمان غنی سے پوچھ لے، علی مرتضیٰ سے پوچھ لے۔ یہی فہرست یہ عقائد شرع عقائد میں بیان کی گئی، یہی فہرست شرع عقائد میں بیان کی گئی۔ دیکھیے فرماتے ہیں علامہ طفتاوی، اور اسی طریقے پر میں نے فرمایا یہ شرح ہے، یہ شرح ہے کس کی؟ یہ شرح ہے میزان العقائد کی، جو ہمارے اکابرین محدثین نے لکھی ہے، اور وہ ان سے بھی بڑے ہیں۔ دونوں فرماتے ہیں کہ فرمایا افضل البشری بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ فرماتے ہیں ثم الفاروق، پھر فاروق اعظم ہے۔ فرمایا ابو بکر کیوں ہے؟ الذی صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النبوۃ من غیر تلعثم وفی المعراج بلا تردد، کہ بغیر کسی دلیل کے نبی پاک کی نبوت کا انہوں نے اقرار کیا ہے، نبی پاک پر ایمان بغیر کسی دلیل کے لائے ہیں۔ کسی نے کہا ہے اے نبی معجزہ دکھاؤ، کسی نے کہا ہے اے نبی فلاں معجزہ دکھاؤ، کسی نے کہا یہ پہاڑ ادھر کو کر دو، کسی نے کہا چاند 2 ٹکڑے کر دو تو ہم ایمان لائیں گے، کسی نے کچھ مطالبہ کیا۔ ابو بکر واحد وہ شخص ہے جس نے نبی کو دیکھ کر بلا کسی دلیل کے، یہ فرماتے ہیں من غیر تلعثم، کہ بغیر کسی دلیل کے ابو بکر صدیق نے نبی پاک کی نبوت پر ایمان لائے، اور فرماتے ہیں وفی المعراج بلا تردد، بغیر کسی تردد کے معراج کی تصدیق کی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر پہنچے، آپ معراج سے واپس آئے، اور کفار نے، دشمنان اسلام نے آپ کا مذاق بڑھایا اور کہنے لگے اے ابو بکر تیرا نبی بڑی عجیب بات کرتا ہے۔ اتنے سے چند لمحوں میں کہاں پہنچ گئے؟ 7 آسمان پر پہنچ گئے، اور تھوڑی سی دیر میں جنت و جہنم کی سیر کر لی۔ کنڈی ہل رہی ہے، بستر کی گرمی نہیں گئی ہے۔ اتنے سے وقت میں، تھوڑے سے وقت میں، بھلا اتنا لمبا سفر کیسے کر کے آ گیا؟ اتنا لمبا سفر کیسے کر لیا؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا ارے یہ بات میرا نبی کہتا ہے۔ کہا کہ ہاں تیرا نبی کہہ رہا ہے۔ کہا کہ او سن لے، اگر میرا نبی کہتا ہے تو میں اس کو بھی مانتا ہوں، اور میرا نبی یہ کہتا ہے میں اس سے آگے گیا ہوں تو میں اس کو بھی مانتا ہوں۔ آقا نے فرمایا انت صدیق، انت صدیق، انت صدیق، انت عتیق من النار، تو صدیق ہے، تو جہنم سے آزاد۔ یہ فرماتے ہیں تفتاوی وفی المعراج بلا تردد، اور معراج کے ماننے میں بلا تردد کے انہوں نے تصدیق کی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ثم الفاروق، پھر فاروق اعظم ہے، اور لمبی تفصیل ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں ثم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر فرماتے ہیں ثم علی، میں تفصیل سے بچ رہا ہوں، یہ ترتیب۔ پھر فرماتے ہیں الاجماع علی ھذا الترتیب ایضا، پھر فرماتے ہیں اس ترتیب پر امت مسلمہ کا اجماع ہو چکا ہے۔ ایک بات بدل رہی ہے، ایک شیعہ میرے پاس ابھی چند دن پہلے آیا اور اس نے ترمذی شریف اٹھا کر کے لایا، کہا کہ دیکھو مولانا تمہاری کتاب میں صحاح ستہ ہے، اس میں ترمذی شریف ہے، اور اس میں ابو حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، امام علی کے اور فلاں مسائل لکھے ہوئے ہیں، ان کے فضائل لکھے ہوئے ہیں، تم ان کو نہیں مانتے ہو۔ میں نے کہا اور دیکھو 2 صفوں میں ہے، میں نے کہا کہ آپ اس سے پہلے چلیے، عثمان غنی کے فضائل 3 صفوں میں لکھے ہوئے، میں نے کہا ان سے بھی اور پیچھے چلیے کہ اسے ان کے حضرت عمر کے فضائل 4 صفوں میں لکھے ہوئے ہیں، میں نے کہا ان سے بھی اور پیچھے چلیے ابو بکر صدیق کے فضائل 8 صفوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ارے تم میری بات کرتا ہے اور سن، اور چیلنج لکھ کر جا، اپنے امام کو بتا، تحریر لکھ کے جا، اور میں چیلنج دیتا ہوں شیعت والوں، اہل تصحیح، کہ آپ ابو بکر صدیق پہلے نمبر پر، عمر فاروق دوسرے نمبر پر، عثمان غنی تیسرے نمبر پر، علی مرتضیٰ چوتھے نمبر پر، اسی ترتیب سے آقا فرما رہے ہیں، آقا فرما رہے ہیں۔ کئی روایتیں اس عاجز نے ان شیعوں کو دی، لکھ کر کے دی،
آج تک کوئی جواب نہ لایا۔ میں نے کہا کھلا چیلنج ہے، تو بھی ایک روایت آقا علیہ السلام سے اس طرح کی لا کر کے دکھا جس میں ترتیب خلافت پہلے نمبر پر علی رضی اللہ عنہ ہو، پھر دوسرے نمبر پر تمہاری منشا کے مطابق جو سائے ہو، اس طرح ترتیب میں چاروں کی ترتیب خلافت اس طرح لا کر کے دکھا جس میں ترتیب اول نمبر علی ہو۔ میں نے تو دکھا دیا، اپنی ترتیب کو آقا سے تو بھی لا کر کے دکھا دے۔ بہر کے بہت تفصیل ہو رہی ہے، اور چھوٹی سی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بتایا جا رہا ہے، پرمیشن بہت مختصر وقت کے لیے، میں نے تو پہلے ہی مختصر کر دیا تھا، یہ تمام چیزیں میں نے بیان ہی نہیں کی، اس میں آدھا پونا گھنٹہ کھینچ جاتا آپ لوگوں کا۔ میں نے کہا اساتذہ نے اور میرے ایک دوست مفتی سفیان نے اس پر تفصیلی کلام کر دیا ہے اور غرض و غایت بھی بیان کر دی ہے، اور میں تو کچھ ضروری عقائد کی بات چلی تھی تو اس لیے عقائد کی باتیں ہونی چاہیے تھی، کسی اور مجلس میں انشاءاللہ آپ کو عرض کی جائے گی۔ بس اتنی بات یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، سمجھ بھی رہے ہو کچھ؟ اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ کوئی کہے کہ کیسے اول اور کیسے اول اور آخر، آپ تو آخر میں آئے ہیں تو اول کیسے، اور اول ہے تو آخر کیسے؟ یہ چیزیں میرے پاس دلیل سے بھی ہیں، لیکن آپ مثال سے سمجھ لیجئے کہ ایک شخص دائرہ کھینچتا ہے، دائرہ کھینچا، بہت مختصر دو لفظ میں سمجھو، دائرہ کھینچا پھر کار لیا اور یوں دائرہ کھینچ رہا ہے پینسل سے، تو پہلے نقطہ لگانا اور یہ دائرہ کھینچ رہا ہے، یہ دائرہ کھینچ رہا ہے، یہ دائرہ نبوت ہے، یہ دائرہ نبوت ہے، نقطہ مرکز نبوت ہے، نقطہ بنتا پہلے ہے اور دکھتا بعد میں ہے، تو وجود کے اعتبار سے آقا ارے بولو پہلے ہے اور ظہور کے اعتبار سے اخیر ہے۔ آگے بات سمجھ میں بڑی جلدی سمجھ میں وہ دانہ سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانہ سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کے تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور توڑ کر سلسلے رسم و سیاست کے تلسل فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ۔